مطالعہ کیوں ضروری ہے ہماری زندگی کے لیے؟ کیا رول ہے مطالعے کا ہماری زندگی کے لیے؟ ایک کیا فرق ہے ایک ایسے انسان میں جو مطالعہ کرتا ہے، جو پڑھتا ہے، اور ایک ایسے انسان میں جس کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے پڑھنے میں یا ایسی کسی بھی چیز میں؟ تو کیا اس چیز کو ہم کہیں گے، کیا مطالعہ کو لے کے ہم آگے چلیں گے اس طرح سے کچھ بھی؟ سر اس میں کوئی چیز مطالعے میں ضرور کیسے پیدا ہوتا ہے؟ مطالعے کی عادت کیسے ہوتی ہے انسان کو؟ کیسے ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہو گیا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ مطالعہ کا فائدہ کیا ہے. دیکھیں مطالعہ کو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ غیر نصابی بکس کا، اور ٹھیک ہے جو کچھ نصابی بکس ہوتی ہیں سلیبس کا جو حصہ ہوتی ہیں پیٹرن کا، ان کا مطالعہ کرنا، ادروائز جنرل نالج کے اوپر بکس پڑھنا. اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ مطالعہ کا جو ذوق پیدا ہونا ہے اس میں تو جو آج تک مجھے سمجھ آئی ہے وہ صحبت کا ہی زیادہ تر اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ میں ایک کتاب ہے میرا مطالعہ، اس میں بہت سارے لوگوں کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے، بلکہ یہ پڑھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس میں آپ پڑھیں گے نا، اس میں بہت سارے لوگوں نے اپنی زندگی کے اوائلی دور کے مطالعے کا ذکر کیا ہے کہ میں نے کب مطالعہ شروع کیا اور کہاں کہاں سے کیا. تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ انہوں نے ان کو میں نے یہی جج کیا کہ ان کے گھر کے اندر اکثریت کے، ٹھیک ہے، یعنی کہہ لیں کہ 97% یا 98% لوگوں میں جو لوگ ادیب بنتے ہیں یا جو لوگ لکھاری بنتے ہیں، ان کے ہاں ان کے والدین، ان کے بڑے بھائی بڑی بہن، یا پھر تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ان کے ٹیچرز جن کے ساتھ وہ بہت زیادہ وابستہ ہیں، ان کو مطالعے کی گہری عادت تھی اور وہی لت آگے نسل کو بھی لگی. ٹھیک ہے، تو یہ صحبت کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مثلا میں ایک صاحب ہیں ان کے بارے میں وہ لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب نا بہت چھوٹی عمر میں مجھے اور میری سسٹر کو کہا کرتے تھے کہ بیٹا جاؤ میری لائبریری سے فلاں بک اٹھا کے لاؤ. تو پہلے مجھے وہ جب ہمیں بھیجتے تو پہلے وہ کہتے وہ جو بلیک کلر کی ہے اس کے ساتھ جو فلاں کلر کی بک ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہمیں پھر آہستہ آہستہ ہم جیسے جیسے تھوڑی سی سمجھنے لگے الفاظ کو تو پھر وہ نام لے کے ہمیں بلاتے. تو ہم دونوں کو اکٹھے بھیجتے تو ہم جو ہے وہ جا کے نا ایک مقابلے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے ہم بہن بھائی کے اندر. تو ہم پھر جو جلدی نام پڑھ لیتا وہ اٹھا کے بک جلدی سے آ کے ان کو دیتا، وہ پھر آگے سے خوش ہوتے، اسے شاباش دیتے، اسے انعام دیتے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچپن سے ہی ہمیں کتابوں کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا اور اس چیز نے ہمارے اندر ایک ذوق پیدا کر دیا. صحبت کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ ان لوگوں کے اندر اٹھتے بیٹھتے ہیں جو سنگنگ کا شوق رکھتے ہیں، گانے کا شوق رکھتے ہیں، آپ کے اندر بھی گانے کی امنگ جاگے گی. تو یہ صحبت کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. پھر بعض شخصیات انسان کو بر وقت گائیڈ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، اس صورت کے اندر بھی ذوق پیدا ہو جاتا ہے. بعض دفعہ حادثاتی طور پہ بھی بندے کا لگاؤ کتابوں کے ساتھ جڑ جاتا ہے. ٹھیک ہے، کسی لمحے پہ وہ تنہائی کا شکار ہوتا ہے تو اپنا رشتہ کتابوں کے ساتھ جوڑ بیٹھتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ایز اے ٹیچر کام کر رہے ہیں معاشرے کے اندر سب سے زیادہ یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ ہر گھر میں ماحول کتابوں والا اس دور میں تو بالکل نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس دور میں پھر ٹیچرز کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ بچوں کو یہ اویئرنیس دیں کہ بیٹا آپ جو ہے وہ مطالعے کی طرف آئیں. ٹھیک ہے، تو مطالعے کا شوق پیدا کیسے ہوتا ہے؟ اس میں ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب آپ بچوں کو مطالعے کی طرف لگانے لگیں تو پھر ان کو کوئی بھی کسی قسم کا سنجیدہ مطالعہ نہ ان کے پیش نظر کریں. ٹھیک ہے، ان کو وہ بکس دیں جن سے بچے اٹریکٹ ہوتے ہیں. اب بچے سب سے زیادہ کس چیز کو پسند کرتے ہیں؟ کہانیوں کو، سٹوریز کو. ٹھیک ہے، تو آپ ان کے سامنے سٹوریز رکھیں. ٹھیک ہے، کہانیاں رکھیں، ان کو سنائیں. اول یہ ہے کہ جو بچے پڑھ نہیں سکتے ہیں پہلے ان کو کہانیاں سنانا شروع کریں. جب ان کو کہانیوں کی وہ لت لگ جائے اور ان کو شوق بڑھ جائے تو پھر یہ ہے کہ ان کو کہیں کہ اب مجھے جو آتی تھی میں وہ تو تمہیں سنا لی ہیں، اب یہی ہے کہ میں تمہیں بکس دے دیتی ہوں لا کے، تم اس کی مدد سے خود پڑھ لو. سٹوریز والی بکس ہیں، تمہیں مزہ آئے گا. ٹھیک ہے، اور آہستہ آہستہ پھر جو ہے ایج کے ساتھ ساتھ وہ بچہ جو ہے وہ سنجیدہ مطالعے کی طرف آئے گا. لیکن اگر ہم اسے اسٹارٹنگ کے اندر ہی کسی سنجیدہ بک کی طرف لاتے ہیں تو وہ اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ہمارے ایک بزرگ ہیں جسٹس کرم شاہ رضوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہا کرتے تھے
کہ اگر آپ مطلب آپ کو پڑھنے کے لیے کوئی بک بھی ایون ناول بھی ملتا ہے تو آپ اس کا بھی مطالعہ کریں، ٹھیک ہے. حالانکہ وہ ایک مذہبی شخصیت تھے لیکن بچوں کو روکتے نہیں تھے بالکل کہ آپ مکمل طور پہ صرف فرسٹ آف آل جو ہے وہ تفسیر سے شروع کریں، حدیث سے شروع کریں، ٹھیک ہے. بچے کا ذوق بڑھانے کے لیے وہ ان کو کہتے تھے کہ اگر آپ ناول پڑھنے کا دل ہے تو کم از کم وہی پڑھ لیں. اوورآل یہ ہے کہ مطالعہ کیا کون سا کرنا چاہیے، تو اس میں یہ بھی ہے کہ وہ انسان کے اپنے جو اس کا جس طرف لگاؤ ہے اور جس طرف رجحان ہے اسی چیز کو. ایک شخص کا اگر تاریخ کے ساتھ اس کا کوئی دلی وابستگی نہیں ہے، کوئی ذہنی اس تو اگر وہ تاریخ کا مطالعہ کرنے بیٹھ جاتا ہے تو وہ بہت جلد بوریت کا شکار ہوگا، ٹھیک ہے. تو اس میں جس شخص کا جس طرف ذہن ہے اسی طرف انہی چیزوں کا وہ مطالعہ کرنے کی کوشش کرے. تو اس میں یہ چیز آتی ہے کہ مطالعہ ہمیں فائدہ کیا دیتا ہے. آپ نے سوال کیا تھا کہ مطالعہ کرنے والے لوگوں میں اور نہ کرنے والے لوگوں میں کیا فرق ہوتا ہے. دیکھیں کتاب آپ کو اس دور کے اندر لے کے چلی جاتی ہے جس دور میں کبھی آپ جیے نہیں ہیں، پاسٹ کے اندر لے کے جاتی ہے اور پھر آپ کو فیوچر دکھا دیتی ہے. جو بندہ مطالعہ نہیں کرتا وہ نہ پاسٹ میں جا سکتا ہے اور نہ ہی فیوچر میں رہ سکتا ہے. وہ صرف اور صرف پریزنٹ کو دیکھ رہا ہے اور اسی میں مسٹیکس بھی کرے گا اور انہی مسٹیک کے اندر زندگی گزارے گا. جبکہ مطالعہ کرنے والا اور کتاب کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑنے والا شخص بہت کچھ ماضی سے سیکھے گا، ٹھیک ہے، اور اپنے حال کو بہتر کرے گا اور اپنے فیوچر کے بارے میں بہت اچھی پلاننگز کر لے گا، ٹھیک ہے. اور میرے خیال میں یہی بس سب سے بڑا ڈفرینٹ ہے. اور سب سے بڑی چیز انسان کو آگہی کے لیے پیدا کیا گیا، شعور حاصل کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ جاننے والے کون لوگ ہیں؟ جن کا مطالعہ ہے، ٹھیک ہے، جو پڑھ رہے ہیں، جن کو جنون ہے، ٹھیک ہے. ایک بندہ ایک ڈگری لے کے بیٹھ جاتا ہے، اس ڈگری کی اکارڈنگ جو بکس تھیں ان کے علاوہ اس کا کسی چیز کے ساتھ، کسی کتاب کے ساتھ کوئی لنک نہیں ہے، تو وہ جاننے والا ہے، لیکن اس کا کرائیٹیریا کیا ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا لیول کیا ہوگا. اور ایک وہ بندہ ہے جس نے پڑھا ایک مخصوص ڈگری کی یا ٹھیک ہے، اس کے بعد اس نے کتابوں کے ذریعے اپنے ذہن کی رسائی اس کی بہت ساری کتابوں تک ہوئی، تو اس کا لیول جو ہے وہ اس عام ایک ڈگری ہولڈر سے بہت زیادہ بڑھ جائے گا. تو کتاب انسان کے لیے ہر دور کے اندر ہی ضروری رہی ہے. اور اس دور کے اندر جب دور حاضر کا جو نالج ہے، چاہے وہ اسکول میں دیا جا رہا ہے، چاہے وہ کالج میں دیا جا رہا ہے، چاہے وہ یونیورسٹی میں دیا جا رہا ہے، اس کو اتنا الجھا دیا گیا ہے کہ پڑھ کے ڈگری حاصل کر کے پتہ چلتا ہے معاشرے کے اندر پریکٹیکل لائف میں بچہ آتا ہے شعوری نہیں ہے. اتنا نہیں پتہ چلا ہے ڈگری ہولڈر بچے، ٹھیک ہے، جس نے 18 سال 20 سال 25 سال ایون صرف کیے ہیں صرف اور صرف یہ جاننے کے لیے کہ مجھے کیا کرنا ہے. وہ گھر آ کے اب مشورہ کر رہا ہوتا ہے کہ ان میں کیا کریں، ٹھیک ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ مطالعہ نہیں ہے، اسٹڈی نہیں ہے، ٹھیک ہے، جاننے کا شوق نہیں تھا. ایک بس مخصوص پیٹرن سے انسان گزرتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس مخصوص پیٹرن سے ہٹ کے جب آپ کتابوں کے ساتھ لگاؤ رکھیں گے تو آپ میں اور ایک عام انسان میں بہت زیادہ فرق ہوگا. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے بار بار یہ مطالبہ کرتی ہے کہ افلا یتفکرون افلا یتدبرون، تم تفکر کیوں نہیں کرتے، تم تدبر کیوں نہیں کرتے. تو یہ اس انسان کے بس کی تو بات نہیں ہے جس کا کتابوں کے ساتھ کوئی لگاؤ ہی نہیں ہے، جس نے پڑھا ہی نہیں ہے میں نے تفکر کس میں کرنا ہے، میں نے تدبر کس میں کرنا ہے، ٹھیک ہے. یہ تو اس انسان کے بس میں ہے جو کچھ پڑھے گا پھر اس کے اوپر سوچے گا اور پھر اپنی سوچ اور اپنی فکر کو اس انتہا کے اوپر لے کے جائے گا جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا مقصود ہے. سمجھ آ رہی بات؟ تو یہ تبھی ممکن ہے جب وہ اپنی کتابوں کے ساتھ اپنا رشتہ بہت زیادہ مضبوط بنائے گا. اور یہی اس کی زندگی ہونی چاہیے، یہی اس کی زندگی کا نصب العین ہونا چاہیے. مجھے تو یہی سمجھ آتا ہے. حدود دیکھیں، ایک اور چیز جو سب سے زبردست بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ پڑھنے لگتے ہیں اور مطالعہ کرنے لگتے ہیں تو وہاں پہ ایک چیز آپ کے اندر پیدا ہوگی، اور وہ یہ کہ آپ جتنا پڑھتے جائیں گے اتنا ہی زیادہ آپ میں یہ چیز آئے گی کہ مجھے بہت کم علم ہے، میں بہت کم جانتا ہوں. اب جیسے جیسے زیادہ جانو گے ویسے ویسے آپ کے اندر
یہ عاجزی آئے گی، اور یہ آپ کے اندر یہ جو خمار ہوتا ہے نا 4 لفظ پڑھنے کے بعد کہ میں تو بہت کچھ جانتا ہوں، یہ ان لوگوں کا ٹوٹنے لگ پڑتا ہے جو واقعی جانتے ہیں کچھ، اور جو میرے آپ کی طرح بس اونے پونے کے 4 حروف گانٹ لیتے ہیں، ان کا یہ خمار کبھی نہیں اترتا ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں۔ تو میرے خیال میں جو آپ پوچھ رہے ہیں نا کہ مطالعے کی حدود تو کوئی نہیں ہے، لیکن اس کی ایک حد ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ہم مطالعہ کم از کم اس وقت تک بس نہ کریں جب تک ہمیں یہ لگ رہا ہو کہ ہم کچھ جانتے ہیں۔ جب ہمیں یہ جاننے لگے نا، ہمیں یہ فیل ہونے لگے کہ یار یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی یہ نالج، یہ بہت وسیع دنیا ہے اور ہم اس کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں۔ آئنسٹائن کا ایک بہت معروف جملہ ہے، اس نے کہا تھا کہ میرے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شخص بہت زیادہ نالج رکھتا ہے، یا اس نے میں سمجھتے ہیں لوگ کہ میں نے شاید ساری دنیا کا نالج ہی اپنے سینے میں سمیٹ لیا۔ ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری مثال ساحل کے کنارے پہ چلنے والے ان لوگوں کی سی ہے کہ ساحل پہ کیا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ چل رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ گونگے، سیپیاں، ٹھیک ہے، صدف پڑے ہوتے ہیں کنارے کے اوپر، لوگ اس کو اکٹھے کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کوئی 2 اٹھاتا ہے، کوئی 4 اٹھاتا ہے، کوئی 6 اٹھاتا ہے۔ اب میں نے ان راہگیروں کی جو میرے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، میں نے ان کی بنسبت کچھ زیادہ چن لی ہیں، وہ موتی کچھ زیادہ چن لی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علم کا وہ جو سمندر ہے، وہ بحر بے کنار جس کے اندر ہزاروں ایسی سیپیاں اور ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں وہ صدف اور موتی پڑے ہوئے، وہ میں نے کچھ سارے ہی کھنگال کے لے گیا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ میں نے دوسروں کی بنسبت کوئی 2-4 زیادہ چن لی، وگرنہ پیچھے ابھی لاکھوں کی تعداد کے اندر چیزیں پڑی ہیں۔ اسی طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا تھا کہ کیا وکالت کے اندر کچھ اسکوپ ہے، آپ چونکہ وکالت کے ساتھ اس وقت مطلب جڑے ہوئے تھے تو آپ کا شعبہ تھا، تو آپ سے سوال کیا گیا کہ وکالت کے اندر کوئی اسکوپ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ٹاپ کی جتنی نشستیں ہیں وہ ساری خالی ہیں، نیچے والی ساری پر ہو گئی ہیں، ٹاپ کی جتنی نشستیں ہیں وہ ساری خالی ہیں۔ تو اس سے اس مثال کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ مطالعے کے اندر بھی، علم کے اندر بھی، علم کو پانے کے لیے جو آخری حد ہے وہ ہمیشہ خالی رہتی ہے۔ انسان کے بس کا یہ کام ہی نہیں ہے کہ وہ پوری دنیا کو اپنے ذہن اور اپنے احاطہ علم کے اندر لا سکے، لیکن اس کی زندگی کا نصب العین بہرحال یہی ہونی چاہیے کہ وہ اس کے اندر، اس بحر بے کنار کے اندر ہوتے کھاتا رہے، اور اسی کے اندر اس کی زندگی جو ہے وہ کی لذت بھی اسی کے اندر ہے، اور اس کی زندگی کا سارا سرور بھی اسی کے اندر ہے۔ اور پھر جب انسان کو وہ آگہی نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اس کی ذات ان چیزوں کے بغیر، ان کتابوں کے بغیر رہ بھی نہیں پاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ مطالعہ کریں، جو لوگ مطالعے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کی زندگیوں کو کھنگالے۔ وہ آخری وقت تک ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ سے آخری وقت میں آپ کی نظر جاتی رہی تھی، تو آپ سے پوچھا گیا تھا کہ کوئی تکلیف، چونکہ آپ کو بہت زیادہ پرابلم ہو گئی تھی میڈیکلی بھی، تو آپ فرماتے تھے کہ جو چیز جس کی سب سے زیادہ تکلیف محسوس کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب پڑھ نہیں سکتا ہوں، ایڈکشن ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جیسے بہت ساری چیزوں کے نشے ہوتے ہیں، مطالعے کا بھی ایک نشہ ہے۔ ٹھیک ہے، جن کو یہ لگ جاتا ہے وہ دنیا سے ممتاز بھی ہوتے ہیں اور ان کو کبھی اترتا بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم کوشش کریں اپنے بچوں کو آج کے دور کے اندر مطالعے کا عادی بنائیں۔ ٹھیک ہے، وہ جو کنویں کا مینڈک ہوتا ہے نا، وہ وہی شخص ہوتا ہے جو مطالعہ نہیں کرتا ہے، اور وہ شخص جو مطالعے کی دنیا میں اپنے آپ کو آباد کرتا ہے اور کتابوں کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، وہ یہ آج اگر کوئی مذہبی شخص ہے اس کا بھی مخصوص کرائٹیریا اتنی گھٹن کا شکار ہے۔ ٹھیک ہے، فلاں یہ بھی کافر، فلاں یہ بھی کافر، فلاں وہ بھی کافر۔ اگر کوئی سیاسی شخص ہے اس کے دائرہ کار بھی ایک ہی کسی نقطے پہ اڑ گیا ہوا ہے، وہ بھی اگر کوئی معاشرے کے اندر کردار ادا کر رہا ہے اس کی محسوس تھنک ہے۔ ہم جتنے لوگ مطالعے کی کمی کا ہم شکار ہیں وہ سارے کے سارے سب کو ایک نقطے کے اوپر جمع کرنے کے اوپر لگے ہوتے ہیں۔ جو اپنی سمجھ میں ایک چیز آ گئی ہے، ہم چاہتے ہیں ہر شخص اسی کو فالو کرے اور اسی کو سمجھے، لیکن وہ لوگ جو گہرا مطالعہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور گہری وابستگی رکھتے ہیں کتابوں کے ساتھ، ان لوگوں کی سوچ و فکر بہت وسیع ہو جاتی ہے۔ مطالعہ بیسیکلی انسان کی سوچ، فکر، اس کے ذہن کو وسیع کرنے کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، اور جن کی وہ وسیع ہو جاتی ہے وہ ہر شخص کو اس کے لیول کے اوپر عزت دیتے ہیں،
ہر شخص کو اس کے لیول کے اوپر قبول کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے عقائد و نظریات کو، اس کی سوچ و فکر کو اسی درجے پہ ایکسیپٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کائنات میں سمجھتا ہوں کہ علمی طور پہ جو مقام میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ کسی کا نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے، آپ سے زیادہ اسلام کا جو ہے وہ مخلص کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ ایک صحابی کو روانہ کرتے ہیں پیغام ہدایت دینے کے لیے، تو آپ جب ان کو حضرت معاذ بن جبل کو غالباً آپ نے روانہ کیا تھا یمن کی طرف، تو آپ انہیں فرماتے ہیں کہ معاذ ان کو صرف 3 باتوں کا حکم دینا، صرف 3 باتوں کا انہیں حکم دینا، انہیں اللہ تعالیٰ کی توحید ماننے کا کہنا، میری رسالت ان سے منوانا، دوسرے نمبر پہ فرمایا انہیں نماز کا کہنا، تیسرے نمبر پہ فرمایا انہیں زکوٰۃ ادا کرنے کا کہنا، کسی چوتھی بات کا ان سے مطالبہ نہ کرنا، کسی چوتھی بات کا ان سے مطالبہ نہ کرنا۔ کتنے لوگ تھے، انہوں نے عجیب و غریب ان کی سوچ و فکر تھی اس وقت کے عرب کے لوگوں کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو قبول کر لیا، ٹھیک ہے۔ تو جو یہ آپ کا ایک رحمت والا باب بھی ہے، لیکن اس سے آپ کی سوچ و فکر کی وسعت بھی معلوم ہوتی، ٹھیک ہے۔ اور آج ہم ہیں کہ ایک چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر مسلمانوں کو خریدتے ہیں، ان کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں، تیرے اندر یہ چیز نہیں ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، حالانکہ وہ چیزیں جو صرف مستحبات کے اندر بھی نہیں صحیح طریقے سے شمار ہوتی ہیں، ان کے اوپر لوگوں کی عزت نفس کو اچھالا جاتا ہے، اور اتنا اچھالا جاتا ہے کہ پھر وہ اسلام کی بیسک چیزوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سوچ اور فکر کی جو ہے وسعت کا نام ہے، یہ تبھی ممکن ہے جب ہمارا مطالعہ وسیع ہوتا چلے۔